طلبہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ نالے بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کے، نالے بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ میر مجلس، مہمان خصوصی اور آج کی ہماری اس مجلس کے صدر پہ اور جن کو سننے کے لیے آپ لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، شروع سے اب تک سن رہے ہیں، ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الوالدی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معہد تعلیم الاسلام شکاگو کے استاد حدیث ہیں، ڈائریکٹر ہیں دارالعلوم آن لائن کے، اسی کے ساتھ ڈائریکٹر ہیں دیوبند انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر، زمینی سطح پر اور جیسے بھی جن میدانوں میں کام کر رہے ہیں، اس عمر میں ہمیں کوئی دوسرا ایسا فرد نظر نہیں آتا جو اتنے متحرک طور پر تمام میدانوں میں کام کر رہا ہو، فکری الغار کا بھی مقابلہ کر رہا ہو اور ان لوگوں کا بھی مقابلہ کر رہا ہو جو لوگ جو ہے کسی بھی صورت میں ہندوستان کے اندر داخل ہو کے اپنی فکروں کو جو ہے پھیلا رہے ہو لوگوں کے درمیان، میڈیا کا بھی مقابلہ کر رہا ہو اور ہر ہفتے اپنا قیمتی وقت میں سے میڈیا کے اعتراضات و جوابات دینے کے لیے ایک متعین وقت پر اپنا فیس بک لائیو شو بھی پیش کر رہا ہو، عقلی اور نقلی دلائل بھی دے رہا ہو، نوجوان نسل میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، ممکن ہے ہو لیکن ہماری نظروں میں ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا وقت کتنا ہے، اس کے بعد فوراً سوال و جواب کی نشست میں عرض کرتا ہوں۔ سوال جواب کا سسٹم یہ ہوگا، ہمارے طلبہ مائک لے کے آپ کے درمیان آئیں گے، آپ ہاتھ اٹھا دیجئے گا اور اس کے بعد سوال جواب ہوں گے، تقریر کے بعد سوال ہوں گے، اس لیے تقریر دھیان سے سنیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے درمیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو احباب وہاں کھڑے ہیں اگر آگے آ جائیں؟ ممکن ہے آپ حضرات وہ آگے آ جائیں اور اگر ممکن ہو یا بیٹھ بھی سکتے ہیں، یہاں بھی جگہ ہے۔ بیٹھ جانا، کھڑے مت رہیے گا، دوسروں کو پریشان نہیں، بیٹھ جائیں، بچھا ہوا، امید ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ ادھر بھی جگہ ہے، اگر کچھ لوگ ادھر جانا چاہیں تو یہاں پر بھی آ سکتے ہیں، اس طرف جگہ ہے۔ یوں تو مجھے مولانا محمود صاحب نے اور انتظامیہ نے بلکہ سب جگہ پوسٹر لگا کر یہ متعین کر دیا کہ 30 منٹ سے آگے نہیں جانا ہے، اور کوشش یہ کروں گا کہ 30 منٹ کے اندر گفتگو ہو جائے، لیکن اگر گفتگو کے کچھ اہم نکات باقی رہ جائیں تو میں یقیناً اجازت چاہوں گا انتظامیہ سے پہلے آپ حضرات سے، چونکہ آپ حضرات کا وقت بڑا قیمتی ہے اور صبح یقیناً آپ کی کلاسز بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ حاضرین مجلس، علماء کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان عظام، یہ زمین میرے خوابوں کی سرزمین ہے۔ میں یہاں پیدا ہوا، میری یہاں پرورش ہوئی، میں نے یہاں پڑھا، حقیقتاً یہیں پڑھا، کہیں اور سے نہیں پڑھا۔ میں بہت سی جگہ پر گیا ہوں الحمدللہ، مختلف ملکوں میں گھوما، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری فکری اور ذہنی آبیاری اس سرزمین سے ہوئی ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ باقی جگہ میں جہاں جہاں گیا اور پڑھا تو یقیناً جو میں پڑھ چکا تھا، جن اصولوں کو لے کر میں گیا تھا، ان میں کچھ اضافہ ہوا ہے، نیا میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو یہ میرے خوابوں کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پہ میں جب بھی آتا ہوں
میری خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر موجود یہ جو بلبلیں ہیں ان سے میں ملوں اور ان کے ساتھ ان کے مسائل سمجھوں، اپنی بات کچھ کہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، تو 7 سمندروں کی یہ دوری دراصل دوری معلوم نہیں ہوتی اور سب ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو اس کو بھی کہہ لیجئے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہم سے پہلی جو نسل تھی اس کو یہ آلات اور یہ وسائل میسر نہ تھے. یہ الگ بات ہے کہ بہت بڑی تعداد ان وسائل کو اختیار تو کر لیتی ہے لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں جانتی. اور اس دور میں اگر آپ ان وسائل کا صحیح استعمال کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. آج کا جو عنوان ہے فکری ارتداد کا مقابلہ کیسے ہو. فکری ارتداد دراصل ایک نتیجہ ہے، یہ مسبب، اس لیے اس کے لیے سبب کی ضرورت ہے. جو چیز نتیجہ ہوتی ہے اس سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے، جب تک وہ عمل نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ جو فکری ارتداد ہے یہ ایک نتیجہ ہے اور اس سے پہلے ایک عمل ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اس عمل کو آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی برادران مولانا مہدی حسن عینی سے، الغزو الفکری، جس کو آپ تہذیبی الغار بھی کہہ سکتے ہیں، فکری الغار بھی کہہ سکتے ہیں، فکری حملہ کہہ سکتے ہیں. یہ جو یلغار ہے، فکری تہذیبی حملہ ہے، یہی دراصل وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد مرتد ہو رہی ہے اور دین سے خارج ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ انسان جب فکری غلامی میں پھنس جاتا ہے تو یہ غلامی دراصل جسمانی غلامی سے کہیں زیادہ بری ہے. حسن زیاد نے تاریخ الادب العربی میں لکھا ہے، اور شاید تکمیل ادب کے کچھ طلبہ یہاں موجود ہو یا جنہوں نے کیا ہے، اس میں شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ قوم جو فکری غلامی کے اندر پھنس جاتی ہے ان لوگوں سے بدر جہاں بدتر ہے جو جسمانی غلامی کے اندر پھنستی ہے. اس لیے کہ جسمانی غلامی سے انسان جلدی نکل سکتا ہے، تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن فکری غلامی سے نکلنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہر طرف سے ہمارے اوپر فکری الغار ہے اور ہر طرف سے ہمارے اوپر یہ حملہ ہو رہا ہے. اور افسوس ہے کہ ہماری تمام سرحدیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور سپاہیوں کی راہ تک رہی ہیں. اور یہ حملہ اس شدت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے وہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مرتد ہو رہی ہے. جس شہر سے میں آتا ہوں، جس ملک میں رہتا ہوں، اس شہر میں شکاگو میں، وہاں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. مدرسے ہیں، مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، کالج ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علمی اعتبار سے پورے امریکہ میں اگر کوئی شہر سب سے زیادہ مقبول ہے تو وہ یہ شہر ہے. لیکن اس کے باوجود جہاں تک میری معلومات ہے 17 ایسے حفاظ کو جانتا ہوں جو پچھلے سال مرتد ہوئے ہیں. 17 حفاظ کو جانتا ہوں اور یہ حفاظ انہی مدرسوں سے نکلے ہیں جن مدرسوں میں ہم پڑھاتے ہیں، وہاں ہم خدمت انجام دیتے ہیں. لیکن انہوں نے عالم کورس نہیں پڑھا اور حافظ ہو کر نکل گئے، اور جب یونیورسٹی پہنچے، کالج پہنچے تو وہاں انہوں نے فلسفے کی کلاسز لی اور اس طریقے سے یہ لوگ مرتد ہو گئے. تو یہ مسائل صرف ہندوستان کے نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے ہیں. بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بہت دن تک یہ بات میرے ذہن میں رہی. ایک صاحب نے، ایک عالم دین نے مجھے بتایا کہ صرف 17 حفاظ نہیں ہیں، ایک مفتی صاحب بھی ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو اس دنیا کی، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کہ لوگ عالم بن کر، مفتی بن کر مرتد ہو جاتے ہیں، حافظ ہو کر کلام اللہ کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کو نقش کر کے مرتد ہو جاتے ہیں، تو آخر اس حملے کا ہم مقابلہ کیسے کریں؟ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو فکری اور تہذیبی حملہ ہوتا ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں. میں شکر گزار ہوں مفتی انوار صاحب کا کہ انہوں نے اپنی تقریر پوری نہیں کی. اگر وہ کر لیتے تو شاید میرے پاس مواد نہ بچتا. تو ماشاءاللہ انہوں نے جتنے بھی اصول ذکر کیے ہیں وہ نقش راہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے. تو فکری اور تہذیبی جو ارتداد ہے، یہ حملہ ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں اس وقت موجودہ حالات میں. جو سب سے پہلا حملہ ہے وہ صلیبیوں کی طرف سے ہوا اور وہ آج تک جاری ہے. اور اس حملے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ شراب کو عام کر دیا جائے، ڈرگز کو عام کر دیا جائے، بے حیائی کو عام کر دیا جائے.
یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر پورنوگرافی کی جو ویب سائٹس ہیں یہ یہودی نہیں چلاتے بلکہ یہ عیسائی چلاتے ہیں، اور یہ صلیبی حملہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، خود عیسائیوں کے لیے، کہ عیسائی کس طریقے سے دنیا کے اندر کیا انقلابات ہو رہے ہیں، کیا واقعات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے سیاست میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، کون سی حکومت ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی خراب ہے، یہ سب چیزیں سوچنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیں اور اسی پورنوگرافی کے اندر لگے رہیں۔ یہ ایک صلیبی حملہ ہے جس کے لیے یہ ساری ویب سائٹس چل رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اس ملک میں سب سے زیادہ ان سائٹس کو دیکھا جاتا ہے تو پاکستان دوسرے نمبر پر ہے اور ہندوستان پہلے نمبر پر۔ تو پاکستان میں 99% غالباً مسلمان ہیں اور یہاں پر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو یہ فکری تہذیبی حملہ ان مسلم اور غیر مسلم ممالک کے اوپر بدستور جاری ہے اور مستقل جاری ہے۔ یہ فکری الغار کی پہلی قسم ہے۔ فکری الغار کی دوسری قسم ہے صہیونی حملہ، اور صہیونیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلکی تنازعات کے اندر الجھا دیا جائے، مسلمانوں میں ایسے مناظر پیدا کیے جائیں کہ جن کو ہم جب مناظرہ کرتے دیکھیں تو خوب واہ واہ کریں کہ کیا زبردست دلیل عقلی اور نقلی دی ہے، لیکن حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کے اشارے پر بالواسطہ یا بلا واسطہ کام کرتے ہیں اور مسلکی تنازعات کے اندر گھس جاتے ہیں اور مسلمانوں کو مسلک کی لائن کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ یہ پرانی چال ہے انگریز کی ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور آج تک اس چال کے اوپر یہ لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک نشست میں بولا تھا اور آج دوبارہ میں اس تنظیم کا نام لوں گا، بلکہ میں جہاں جہاں گیا اور جہاں جہاں جا رہا ہوں لوگوں کے اندر بیداری آئے، اس لیے میں اس تنظیم کا نام ضرور لیتا ہوں۔ یہ تنظیم ہے مسلم لیڈرشپ انیشیٹو۔ اس تنظیم کو یہودیوں نے قائم کیا ہے اور مغربی ممالک کے مسلمانوں کو اس میں ہائر کیا گیا ہے۔ مغربی ممالک کے جو مفکرین، سو کال دانشور، نام نہاد علماء ہیں، یہ اس تنظیم کا حصہ ہیں، اور اس تنظیم کا مقصد ہے مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے عقائد کو خراب کرنا، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان رابطے کو ختم کر دیا جائے، اور اس رابطے کے ختم کرنے کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین کو اس طرح بدنام کر دیا جائے کہ وہ عالم دین اپنا معاشرے میں اپنا منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، اس کے اوپر ایسے الزامات لگائے جائیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں ایسے بہت بڑے صبر کیجیے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ گزشتہ 10 سالوں میں ایسے بہت بڑے نام ہیں کہ جن کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان پر 2 طریقے کے الزام لگائے گئے۔ یا تو ان کو یہ کہا گیا کہ اس شخص نے ریپ کیا ہے، اور میں علماء کی بات کر رہا ہوں اور ایسے مخلص دانشوروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی کمیونٹی اور اپنی قوم کے لیے جو نشان راہ تھے اور اپنی قوم کی امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر 2 طرح کے الزام لگائے گئے کہ یا تو ان لوگوں نے ریپ کیا ہے، اور یا پھر سیکشول ہراسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی لڑکی کو ہاتھ لگا دیا، اس کو چھو دیا، اس کو گھور کے دیکھ لیا۔ اس طریقے کے الزامات ان لوگوں کے اوپر لگائے گئے۔ ابھی ماضی قریب میں بلکہ 2-3 ہفتے پہلے جب میں یہاں آ رہا تھا اس دن ایک خبر BBC کے اوپر آئی کہ حسن البنا کے پوتے جن کا نام سعید غالباً رمضان ان کے نام میں آتا ہے، لاسٹ نیم ان کا رمضان ہے، جو کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس شخص نے ریپ کیا ہے اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ شخص بہت بڑا مفکر ہے اور مغرب میں رہ کر مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تہذیبی الغار کا جواب دے رہا تھا، اس کے اوپر یہ الزام لگا۔ اور یہ معلومات ہیں ہمارے پاس، ایسے افراد کو میں خود جانتا ہوں جو اس تنظیم کا حصہ ہے۔ یہ معلومات ہیں کہ 6000 افراد کی ان کے پاس لسٹ ہے، اور یہ 6000 افراد علماء ہیں، دانشوران ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، یعنی وہ لوگ جو مذہب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہیں۔ ان لوگوں کی لسٹ ان کے پاس ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کا نام سوشل میڈیا پر آؤٹ کرتے ہیں کہ اس شخص نے ریپ کر دیا اور اس شخص نے سیکشول ہراسمنٹ کر دیا۔ اس طریقے سے ان لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے تاکہ علماء اور
عوام کے درمیان رابطے کو ختم کر دیا جائے. یہ ہے صہیونی الغار. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کمیونسٹی الغار آتی ہے، اور ان لوگوں کا جو نشانہ ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے اعتبار سے نہایت کمزور واقع ہوئے ہیں، ضعیف الایمان لوگ. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرو. جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں اور چیزیں سوچتے ہیں، چونکہ ایمان کمزور ہے اور جہالت مضبوط ہے، اس لیے وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے اور یوں یہ لوگ ملحد بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں بہت اچھی طریقے سے کئی مرتبہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں کے میں نے سوالات سنے، جوابات دینے کی کوشش کی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس نصاب تعلیم کو پڑھتے ہیں اس میں کم از کم 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں عقلی طور پر مضبوط کر سکتی ہیں. کم از کم 3 کتابیں ایسی ہیں. اس میں سب سے مضبوط اور سب سے اہم کتاب شرح عقائد. شرح عقائد پڑھنے کے باوجود اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکیں اور سامنے والے کے جوابات سوالات کا تشفی بخش جواب نہ دے سکیں تو پھر ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ ہم آج کل صرف امتحان کے لیے پڑھتے ہیں، اور شرح عقائد کے امتحان سے 2-4 دن پہلے ہم نے اس کے نوٹس پڑھے اور اس کے بعد امتحان میں حاضر ہو گئے. یاد رکھیے یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے نصاب تعلیم کی ایک اہم کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے. اور میں اپنا ذاتی تجربہ آپ چونکہ میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے جب بھی واسطہ پڑھا تو اس کتاب نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ تم کیسے ثابت کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، تو یوں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جواب بھی دے دیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک بڑی تعداد کے پاس یہ دلیل مستحضر نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جانتے نہیں، آپ جانتے ہیں، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن استحضار اصل ہے. مثال کے طور پر ابھی میں ایک یونیورسٹی میں تھا اور وہاں ایک ملحد نے، ایک کمیونسٹ نے مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خدا موجود نہیں ہے، ہم کسی خدا میں نہیں یقین کرتے، ہم اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، مر جائیں گے ایک دن، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس سے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا تم قادر مطلق کو مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں کسی قادر مطلق کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تم قادر مقید کو مانتے ہو؟ قادر مقید کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص ہے، وہ ذات کہ جس کے پاس لمیٹڈ یعنی کچھ نہ کچھ اختیار. میں اور آپ قادر مقید ہیں، ہمارے پاس قدرت ہے لیکن لمیٹڈ ہے. تو کیا تم قادر مقید کو مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں، میں خود قادر مقید ہوں. تو یاد رکھیے کہ کسی بھی مقید کے لیے مطلق کا ہونا ضروری ہے. تو جب آپ نے قادر مقید کو مان لیا تو قادر مطلق خود بخود ثابت ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کامن سینس ہے. کوئی یہ بہت اہم عقلی دلیل نہیں ہے، کامن سینس ہے. اگر میں یہ کہوں مدرسوں کے طلبہ، تو میں نے یہاں طلبہ کو مقید کر دیا مدرسوں سے، لیکن اس مقید کے لیے ضروری ہے کہ مطلق طلبہ کی ایک کیٹیگری موجود ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف مدرسوں کے طلبہ ہوں اور عام طلبہ دنیا میں نہ ہوں. تو جب آپ نے یہ الزامی طور پر ثابت کر دیا کہ تمہیں قادر مطلق ماننا پڑے گا، تو اب اس نے دوسرا پیترا کھیلا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ دنیا میں ایک ذات ہے کہ جو قادر مطلق ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے جیسا ایک اور بنا سکتی ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول سکتی ہے؟ کیا وہ اس بات کے اوپر لوگوں کو مجبور کر سکتی ہے، یا اس بات کے اوپر لوگوں کو آمادہ کر سکتی ہے کہ وہ شرک کرے؟ اس طرح کے اس نے 2-4 سوال کیے. تو میں نے سب سے پہلا سوال اس کو پکڑا. اب میں آپ سے جب میں اس کا جواب دوں گا تو پوچھوں گا کہ یہ جواب میں نے کہاں سے دیا ہے، آپ کو میں سے کچھ لوگوں کو معلوم دوں گا. میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ قادر مطلق دنیا میں جو بھی ہے، کائنات میں جو بھی ہے، وہ اپنے جیسا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر پیدا کر سکتا ہے تو وہ قادر مطلق اکیلا نہیں ہوا، اور اگر پیدا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر مطلق نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت دراصل ایک فعل کا نام ہے، اور جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کے پاس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فاعل اور ایک ہے مفعول. ایک ہے کام کرنے والا اور ایک جس کے اوپر کام کیا گیا. اور
اور اس فاعل میں بھی مختلف درجات ہیں. کبھی فاعل بہت مؤثر ہوتا ہے اور کبھی مفعول بہت مؤثر ہوتا ہے, کبھی فاعل ناقص ہوتا ہے, کبھی مفعول ناقص ہوتا ہے. اس کی ایک مثال لیجئے, مثلا آفتاب ہے, آفتاب کی روشنی اگر آئینے کے اوپر پڑے تو یہاں فاعل یہ بھی کامل ہے اور آئینہ مفعول یہ بھی کامل ہے. دوسری مثال لیجئے, اگر آفتاب کی روشنی پتھر کے اوپر پڑے تو یہ جو فاعل ہے یہ مکمل ہے, کامل ہے, لیکن جو پتھر ہے اس کے اندر نقص آ گیا. تیسری مثال لیجئے, اگر آفتاب کی روشنی آواز کے اوپر پڑے تو یہاں جو فاعل ہے یعنی آفتاب کی روشنی یہ کامل ہے لیکن آواز معدوم ہے, اس یہ روشنی قبول نہیں کرتی, اس کے اوپر روشنی کا کوئی اثر نہیں. اسی طریقے سے, بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قادر ہے اور اس کے مقابلے میں جو مقدور ہے اس میں جو ممکنات ہیں, یعنی میں اور آپ ممکن ہیں, یہ کائنات ممکن ہے, یہ زمین ممکن ہے, آسمان ممکن ہے, یہ بادل ممکن, جتنے بھی ممکنات ہیں یہ ممکنات مکمل اور کامل مقدور ہیں, اللہ کی قدرت میں داخل ہیں. لیکن اللہ جیسا ہونا یہ ممتنع ہے. جس طریقے سے روح اور آواز کے اوپر آفتاب کی روشنی اثر نہیں کرتی لیکن یہ آفتاب کا نقص نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا دوسرا ہونا یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا نقص نہیں ہے, اللہ کی قدرت اپنی جگہ, لیکن یہ جو دوسرا قادر مطلق آپ نے مانا ہے یہ مقدور ہے ہی نہیں, اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے. اس طریقے سے جب آپ اس کو ماڈرن انداز میں سمجھائیں گے تو وہ انسان سمجھے گا. میرا سوال اب یہ ہے کہ یہ بات میں نے کہاں سے کہی ہے؟ انتصار الاسلام, حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی انتصار الاسلام کا پہلا مبحث یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جیسا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں. تو میں یہ جو پوری بات میں نے ذکر کی وہ اس لیے کہ یہ جو کمیونزم کا جو حملہ ہے جس کے ذریعے لوگ دہریہ بن رہے ہیں, ملحد بن رہے ہیں, منکر خدا بن رہے ہیں, آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اس حملے کا مقابلہ کیسے کریں. اب آئیے چوتھی قسم کے اوپر. جو چوتھی قسم ہے وہ ہے ہمارے جو برادران وطن ہیں ان میں ایک تنظیم پائی جاتی ہے جس کو ہم RSS کہتے ہیں, یہ رائٹ ونگ آرگنائزیشن ہے. اس رائٹ ونگ کا ایک چہرہ ہے, ایک مسلم چہرہ جس کو MRM یعنی مسلم راشٹری منچ کہا جاتا ہے. اور یہ جو مسلم راشٹری منچ ہے اس کا طریقہ کار بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم لیڈرشپ انیشیٹو جو یہودیوں کی تنظیم ہے, اور ان کا جو مقصد ہے وہ مسلم نوجوانوں میں انتشار کا ذہنی انتشار پیدا کرنا اور ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ جس سے وہ اپنے دین سے, علماء سے, شریعت سے متنفر ہو جائیں. میں نے ایک نشست میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹی وی چینلوں کے اوپر یہ جو بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ جو اینکر ہیں ان کو اتنی گہری معلومات کہاں سے ہے کہ حدیث میں حدیث کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو مسلم راشٹری منچ کے ضعیف الاستعداد اور رزق کے معاملے میں اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھنے والی قوم جو بہت سے مدرسوں سے نکلی ہے اور مسلم راشٹری منچ کا حصہ بن گئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ان چینلوں کو مواد فراہم کرتے ہیں اور اس طریقے سے پوری قوم انتشار کا اور اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے. ٹرپل طلاق کے اوپر جو بحث چلی ہے 1.5 سال سے وہ یوں ہی نہیں چلی, اس میں جو دلائل کا انبار لگایا گیا ہماری طرف سے تو لگا ہی, لیکن جو دوسری طرف سے دلائل آئے وہ انہی لوگوں نے پرووائڈ کیے تھے, انہی لوگوں نے اندر تک یہ لے کر گئے تھے, حالانکہ ان دلائل میں کوئی وزن نہیں تھا. لیکن آخر ایسی قوم ہمارے درمیان, ہماری صفوں میں اس وقت ہمارے مدرسوں میں ایسے بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں جو اس تنظیم سے باضابطہ تنخواہ حاصل کرتے ہیں اور یہاں سے پڑھ کر وہ اس تنظیم کو الٹا سیدھا مواد فراہم کرتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف فکری الغار جاری رہے اور لوگ آخرکار مرتد بن جائیں. یہ اس وقت 4 قسمیں ارتداد کی, الغار کی دنیا میں چل رہی ہیں. جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کے جو مسلمات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے. یہ مشترکہ اہداف مقاصد ہیں, چاہے وہ صلیبی ہو, صہیونی ہو یا مسلم راشٹری, ان سب کے جو مشترکہ مقاصد اور اہداف ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے. لہذا سب سے پہلے حدیث کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ضعیف سے ضعیف اور موضوع احادیث کو سامنے لا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو حدیث کے اوپر تم اعتماد نہیں کر سکتے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے
کہ میں الہ آباد کے ٹرپل آئی ٹی میں تھا. ٹرپل آئی ٹی ہندوستان کی 5 بڑی آئی ٹی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے, بڑا باوقار ادارہ ہے, اور وہاں کے کچھ طلبہ سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا. تو ایک طالب علم, ایک مسلمان طالب علم میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے. اس میں جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے انٹرنیٹ پر, اور اس میں اسلام پر اعتراض کیا گیا ہے اور حدیث کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور وہ حدیث یہ ہے کہ پوری دنیا بیل کے سینگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ دنیا بیل کے سینگ کے اوپر ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر آپ حدیث سے واقف ہیں, علم حدیث کو جانتے ہیں اور حدیث سے مزاولت ہے, تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث لا اصل لہ, یہ حدیث موضوع ہے, اور جو حدیث موضوع ہو اس کو بنیاد بنا کر آپ حدیث کے ذخیرے پر اعتراض نہیں کر سکتے. ہاں, میں نے اس سے یہ ضرور کہا کہ ایک دوسری حدیث ہے کہ دنیا ایک مچھلی کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے. تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ میرا اگلا سوال وہی تھا, اچھا ہوا آپ نے بیان کر دیا کہ چلیے ٹھیک ہے, بیل کے سینگ کے اوپر نہیں لیکن مچھلی کے اوپر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ہے. تو آخر اس کا مطلب کیا؟ یہ سوالات جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے بھی آئیں گے, آپ کیسے اس سوال کا جواب دیں گے؟ وہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جواب اس کا مناسب ہے؟ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ کے سامنے سوال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت القا فرماتے ہیں جواب. تو ایسا بہت سی مرتبہ میں نے تجربہ کیا ہے. تو بہرحال میں نے اس سے یہ کہا کہ دراصل یہ ایک تعبیر ہے, یہ استعارہ ہے, اور استعارہ اس معنی کر کے جو دنیا ہے, یہ جس اسپیس میں ہے, جس کائنات میں ہے, دراصل یہ گلوب پورا یہ تیر رہا ہے. اور اسی طریقے سے مچھلی بھی اپنے پانی میں تیرتی ہے, تو تیرنے کا استعارہ ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دنیا مچھلی کے اوپر رکھی ہوئی ہے. جس طریقے سے مچھلی سمندر کے اندر تیرتی ہے, اسی طریقے سے یہ دنیا اور یہ گلوب اسپیس کے اندر تیر رہا ہے, اور مستقل روٹیشن اس کی چل رہی ہے. اسی طریقے سے ایک سوال ایک صاحب نے کیا, بلکہ حدیث کے بعد فقہ کے اوپر بھی نشانہ ہے. ایک جگہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی, ایک تحریریہ کی, اس نے کہا کہ در مختار میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک انسان کسی جانور سے وطی کرے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں, اور اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے بعد وضو کرے گا یا وضو نہیں کرے گا. یہ سوال یہ در مختار میں عبارت موجود ہے. اب اس نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر فیس بک پہ ڈالا. اس نے کہا دیکھو ان مدرسوں کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ وطی کی جا سکتی ہے, جبھی تو یہ مسئلے پڑھ رہے ہیں کہ وطی کرنے کے بعد پھر وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ اس نے اپنی پوسٹ پہ لکھا, اور ڈاکٹر عاطف سہیل یہاں موجود ہیں, انہوں نے وہ پوسٹ مجھے فارورڈ کی تھی. اس وقت میں نے جواب ان کو دیا تھا, لیکن وہاں میں نے اس کو جواب نہیں دیا کیونکہ اس کی پوسٹ کے اوپر پہلے ہی سے طوفان بدتمیزی جاری تھا. تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی نے گناہ کیا, ٹھیک ہے ایک آدمی نے اتنا گناہ کیا کہ وہ حیوان سے بدتر ہو گیا, لیکن کیا توبہ کے دروازے بند ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس جانور سے وطی کرنے کے بعد وہ توبہ کی اس کو توفیق ہو جائے, اب اس کو نماز پڑھنی ہے, تو اب اس عمل کے کرنے کے بعد اس کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی, تو اس عمل کے نتیجے میں کیا مجھے وضو کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو بھی تو آخر فقیہ بیان کرے گا یا نہیں. تو اس لیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مدرسے کے طلباء کو اس حیوانیت کے اوپر ابھارا جا رہا ہے, بلکہ حیوانوں کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ مدرسے کے طلباء کو بتایا جا رہا ہے. تو آپ جب اس طریقے سے, اس اسلوب سے, الزامی اور تحقیقی انداز سے لوگوں سے روبرو ہوں گے اور گفتگو کریں گے تو یقین مانیے کہ لوگ مطمئن ہوں گے. اور اس طریقے کی سوالات آپ کے سامنے کوئی عام اور معمولی ذہن کے لوگ نہیں کرتے, بلکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ, جیسے میں نے کہا ٹرپل آئی ٹی میں جب میں گیا تو خوب پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ, اس میں مسلمان بھی, ان لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات ہیں اور وہ ارتداد کے بالکل کنارے پر ہیں. اگر ہم جا کر ان کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو وہ گر جائیں گے, اور وہ اگر گر جائیں گے تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہوں گے, کیونکہ ہم ان تک کبھی گئے نہیں, ان تک کبھی پہنچے نہیں, ان کی زبان میں کبھی گفتگو نہیں کی, ان کے اعتراضات کبھی سنے نہیں, اور کبھی سن لیے تو ناراض ہو گئے کہ تمہیں تمہاری مجال کیسے ہوئی ہم سے سوال کرنے کی. تو یہ جو ہمارا مزاج ہے, اس مزاج کو ہمیں ختم کرنے کی دراصل ضرورت ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں اس لیے میں اپنی بات کو مختصر بھی کرتا ہوں. انشاءاللہ سوال جواب کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں بھی کچھ باتیں آئیں گی. یاد رکھیے اس ارتداد کا جو مقابلہ آپ کو کرنا ہے اس کے چند نکات سن لیجئے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گفتگو کریں. کیا کریں؟ گفتگو کریں. ہم نے اس انٹریکشن کو, گفتگو کو, ایک دوسرے سے بات چیت کو بالکل ختم کر دیا.
ہم نہ مختلف مسلکوں کے جو ذمہ داران ہیں اور ان کے نمائندے ہیں ان سے بات کرتے، اور نہ ہی مختلف مذاہب کے لوگوں سے بات کرتے، اور نہ ہی اپنے نوجوانوں سے بات کرتے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میں الہ آباد سے فلائٹ میں آ رہا تھا دہلی، تو میرے برابر میں ایک ہندو بیٹھا تھا اور بااخلاق بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، دو تین منٹ ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا، تمہید باندھی، میں نے کہا آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ناراض مت ہونا۔ کہنے لگا جی بولیے۔ میں نے کہا آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ سے اس سے پہلے یہ سوال نہ ہوا ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت اوپن ہو کر، بالکل کھل کر آپ سے میں سوال کروں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک میں کمیونزم کا خاتمہ کیسے کریں، یہ جو فرقہ واریت ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کیسے کریں؟ تو اس نے بہت سیدھا سادہ سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کر، ہم نے کہا بھائی تو ہم ہیں لیکن اس کے باوجود لڑتے ہیں، ہم خاتمہ کیسے کریں، اس کا کوئی فارمولا ہے آپ کے ذہن میں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے ذہن میں تو کوئی فارمولا نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے بحیثیت ہندو کے کہ ہم مسلمانوں میں کیا کمی ہے کہ جس کا آپ اپنے گھر میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کی یہ تعریف سنتے ہیں کہ یہ قوم وہ ہے جو ختنہ کراتی ہے اور گائے کا گوشت کھاتی ہے، اور جب ان کی مسجدوں کے سامنے سے بینڈ باجے والا گزرتا ہے تو بڑے غصے اور طیش میں آ جاتی ہے، تو جب ہمارے قوم کی تعریف یہ ہو تو ہم سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو میں نے اس شخص سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہم پر کیا تنقید کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں کیسے آپ کی برائی کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ میرا آئینہ اور میں آپ کا آئینہ، آپ میرے بارے میں بتائیے کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، میں آپ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں۔ بہت دیر گفتگو ہوتی رہی لیکن اس شخص نے کمی ایک نہیں گنائی، چونکہ کمی اگر ہوتی تو گناتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اسلام کی تعریف کے اوپر مجبور ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں میرے والد کے یہاں قرآن بھی ہے، بائبل بھی ہے اور بھگوت گیتا تو ہے، اور میرے والد ان تینوں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم تو اس ماحول کے اندر پروان چڑھے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ بولا کہ ہمارے کھیت کے ارد گرد کچھ ہندو مسلمان بھی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس طریقے سے بھائی چارگی کبھی نہیں بڑھے گی، اگر بڑھے گی تو اس کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے نکڑ میں، ہم اپنی مسجدوں میں، آپ اپنے مندروں میں، گردواروں میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اجتماعات کریں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خرچہ مائک کا ہو، اور چند لوگ 25 لوگ 30 لوگ 40 لوگ اس گاؤں کے اس محلے کے ہندو بھی مسلمان بھی ایک جگہ آئیں، کچھ مولانا کو بلائیے، کچھ پنڈتوں کو بلائیے اور بھائی چارگی سمجھائیے، بتائیے کہ حب وطن کسے کہتے ہیں، بتائیے کہ صرف وندے ماترم کہہ دینا حب وطن کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اندر اس ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنا، تعلیم حاصل کر کے اس ملک کو ٹیکس دے کر اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا، اس کو ترقی اور حب وطن کہا جاتا ہے۔ صرف ایک گانے کے اندر حب وطن کو قید نہ کیا جائے۔ جب میں نے اس سے یہ گفتگو کی تو وہ حقیقتاً اگر میں کھڑا ہوتا تو شاید وہ پیر میں پڑ جاتا۔ ہم جب رخصت ہوئے تو گلے مل کر رخصت ہوئے۔ جس طریقے جب آپ گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہ چبھتے ہوئے سوال کریں گے اور عزت اور احترام کے ساتھ سوال کریں گے تو یقین مانیے اسی طریقے سے آپ ایک دوسرے سے کھلیں گے، ایک دوسرے کی بات جانیں گے، سمجھیں گے، اور یوں بھائی چارگی کا فروغ ہوگا۔ بات جب مسلک کی آتی ہے، میں نے سوشل میڈیا پر کچھ بریلوی علماء سے رابطہ کیا۔ میں اپنے طور سے خود پہل کرنے کا عادی ہوں، بلکہ واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس میں بھی وہ شامل ہیں، اور الہ آباد کے بریلوی عالم دین ہیں، ان کا ایک مدرسہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آج صرف اس لیے فون کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک بریلوی عالم دین کے افکار ہیں، ان کے خیالات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجمع میں شاید وہ یہ نہ کہہ سکیں، لیکن ہمارے اندر کم سے کم اتنا کریج ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا جو مجمع ہے وہ متشددین کا مجمع نہیں ہے، ہم لوگ کھلے دل کے ہیں، ہم لوگ اعتدال پسند ہیں، اس لیے ہمارے اندر اتنا کریج ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کو جا کر، چاہے وہ بریلوی ہو، سلفی ہو، اہل حدیث ہو، یہاں جب تک کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا اسلام ثابت ہے، ہم اس سے یہ کہہ سکیں کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جب تک آپ ڈائیلاگ نہیں کریں گے، انٹریکشن نہیں کریں گے، تو اس فکری ارتداد کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ گفتگو کیجیے۔ دوسری بات، آپ اصولی گفتگو کیجیے۔ فروعات میں جب آپ پھنسیں گے اور فروعات کا ڈیفینڈ کرنا شروع کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پر سمجھیں کہ میں نے اس کو یوں جواب دیا، منہ توڑ کے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ مقصد خاموش کرنا نہیں ہے، مقصد اس کو کنونس کرنا ہے، اس کو اپنی طرف کرنا ہے۔ آپ اصولی گفتگو کیجیے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔
وہ مثال یہ ہے کہ ٹرپل آئی ٹی میں اس طالب علم نے مجھ سے ایک سوال یہ کیا کہ سورہ نبا میں ایک آیت ہے فتحت السماء فکانت ابوابا، کہ آسمان کو جب کھولا جائے گا تو آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. تو یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آسمان ایک سالڈ جسم ہے، ایک سالڈ چیز ہے کہ جس میں جب سوراخ کیا جائے تو سوراخ ہو جائے. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمان سالڈ نہیں ہے، تو دروازے کیسے آسمان میں ہوں گے؟ تو اس کو اصولی طور پر جواب دیا، اور یہ جواب کہیں اور سے نہیں نکلا. ایسا نہیں کہ میں نے آئنسٹائن کی کتاب پڑھ کر یہ جواب دیا تھا، شرح عقائد سے دیا. جواب یہ دیا کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یا تو آبزرویشن، کہ آپ کسی چیز کا مشاہدہ کریں اور مشاہدہ کر کے اس چیز کو سیکھ لیں، یا تو آبزرویشن ہے، اور یا پھر اس کا جو ذریعہ ہے معلومات کا وہ ٹیکسٹ ہے، یعنی وہ آسمانی ہدایت، آسمانی پیغام جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اگر آسمان سالڈ ہے یا نہیں ہے، کیا آپ نے اس کا آبزرویشن کیا ہے؟ کیا سائنس ابھی تک اس کا مشاہدہ کر پائی ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ سائنس ابھی تک اس نظام شمسی کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں حتمی معلومات نہیں رکھتی. ابھی مارس کے بارے میں حتمی معلومات نہیں، چاند کے بارے میں حتمی معلومات نہیں، سورج کے بارے میں حتمی معلومات نہیں، اور جس ملکی وے، جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں حتمی معلومات نہیں. یہ ساری کی ساری معلومات ابھی تھیوری ہیں، فیکٹ نہیں ہے. آسمان تو بہت دور کی بات ہے. تو جب آبزرویشن ابھی آپ نے کیا نہیں تو اس سائنس کی بنیاد پر آپ ایسے علم پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد ٹیکسٹ اور خدائی پیغام ہو؟ آپ آبزرویشن کر لیجئے اور آسمان سالڈ ہے یا نہیں اس کو فیکٹ اور حقیقت کی بنیاد پر ثابت کر دیجئے، میں مان جاؤں گا کہ آسمان سالڈ نہیں ہے. لیکن جب آپ کا ذریعہ علم نہایت کمزور اور میرا ذریعہ علم نہایت مضبوط، تو آپ اپنے ذریعہ علم کی بنیاد پر میرے ذریعہ علم پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ اسباب العلم کی بحث شرح عقائد میں آتی ہے. اگر آپ شرح عقائد میں بالکل شروع میں اسباب العلم، وہاں اس کی بحث ہے، آپ اس کو وہاں پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے درس نظامی کی خصوصیات ہیں. صرف تھوڑا سا تیقظ اور بیداری کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس سارے جوابات موجود ہیں، صرف اس کو عصری اسلوب اور عصری انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کیجئے اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے سوالات سنیے. یہ بہت غلط بات ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے. پرسوں ایک پروگرام تھا الہ آباد میں، ایک عوامی پروگرام تھا، اور وہاں سوالات اور جوابات کا سلسلہ تھا. تو جب سلسلہ ختم ہوا تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ خیر سوالات اور جوابات کیا تھے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو سب سے اہم چیز میں نے اس پروگرام سے سیکھی ہے وہ یہ کہ آپ پہلے مولانا ہیں جو میرے سوال کے اوپر ناراض نہیں ہوئے. چونکہ اس سے پہلے انہوں نے جب بھی سوال کیا تو ان کو فوراً ڈانٹ پڑی، خبردار تم نے ہمارے سامنے سوال کرنے کی جرأت. یہ جو انا ہے جو ہم کبھی نادانستہ طور پر اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس انانیت کو ختم کیجیے. ہم قوم کے خادم ہیں، ہم قوم کے سردار نہیں ہیں. ہم قوم کی جو رہبری ہمارے پاس آئی ہے، قوم نے ہمیں الیکشن کر کے جتایا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام اور فضل ہے. یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ارتداد کے متعلق، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے، وہ لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مؤمنین کے سامنے اذلہ ہوں گے. اذلہ کا مطلب نہایت متواضع انکسار، لیکن جب وہ کفار کے سامنے آئیں گے تو اعزہ ہوں گے، یعنی بڑے سخت ہوں گے، مصالحت کو اور کسی بھی طرح کے کمپرومائز کو مسترد کر دیں گے. آپ کے اندر اگر وہ کوالٹی ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے بات کرتے ہوں، سنجیدگی سے بات سنتے ہوں، ناراض نہ ہوتے ہوں، آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. امام مالک نے لا ادری اتنی مرتبہ کہا تھا کہ اگر سارے لا ادریات کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. یہ ان کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ اتنی مرتبہ امام مالک سے سوال کیا گیا تو اکثر وہ لا ادری لا ادری لا ادری مجھے نہیں معلوم کہتے تھے کہ اگر ان ساری لا ادریوں کو ایک جگہ جمع کر دے تو ایک جلد امام مالک رحمہ اللہ کی تیار ہو جائے. تو جب امام مدینہ، امام دار الہجرہ، جس کا یہ مقام کہ اس کی ایک دنیا متبع ہو، اگر وہ لا ادری کہہ سکتا ہے، اگر ہمارے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم کھڑے ہو کر کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، اب مطالعہ کر کے آئیں گے، ہم بتائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد مطالعہ کیجئے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈیے. آخری بات، یہ جو نوجوان نسل ہے، آپ بھی ماشاءاللہ نوجوانوں میں ہیں،
لیکن وہ نوجوان نسل جو کالجوں میں پڑھتی ہے، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، ان کے پاس اتنے سوالات ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس بیٹھے، ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں کچھ طلبہ کے پاس بیٹھے تو انہوں نے 200 سوالات کی ایک لسٹ ان صاحب کو دی کہ ہمیں یہ سوالات پریشان کر رہے ہیں قرآن سے متعلق اور حدیث سے متعلق. 200 سوالات. ان سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، پہنچنا نہیں چاہتے. اور ہم وہاں کیسے پہنچیں گے؟ ہم ان طلباء سے کہ حلقے میں ان کو اپنے حلقے میں شامل کریں، ان کی زبان تھوڑا سا سیکھیں، ان کا انداز ذرا سا سیکھیں، ان کی اصطلاحات تھوڑی سی سیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فراٹے دار انگریزی بولنا شروع کر دیں، لیکن کم سے کم ان کی اصطلاحات پر آپ کو عبور ہونا چاہیے کہ جب آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھیں تو یہ آپ کو اجنبی اور آپ ان کو اجنبی نہ محسوس کریں، بلکہ ان کے انداز اور اسلوب میں آپ ان کے سوالات کا خندہ پیشانی کے ساتھ اگر جواب دیں گے تو آپ ایک نسل کو مرتد ہونے سے بچا سکتے ہیں. فکری ارتداد کا یہ جو حملہ ہے یہ اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور میں اور آپ مکمل طور سے مسئول ہیں، ابنائے مدارس مسئول ہیں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ ہوں یا اس ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے بے شمار مدارس کے ہزاروں طلبہ ہوں جو ہر سال فارغ ہوتے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ان متطلبات اور جو تحدیات اور جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے. آخر میں میں آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے، اور میں اکثر و بیشتر جب بھی طلبہ عزیز سے مخاطب ہوتا ہوں تو ان کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے بانی امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف یہ کارنامہ نہیں ہے کہ انہوں نے چند دیواریں آپ کے لیے اور ہمارے لیے کھڑی کر دی جس کو ہم دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، بلکہ فکری یلغار کے مقابلے کے لیے انہوں نے ایک عظیم لٹریچر تیار کیا ہے، اور وہ لٹریچر دیمک کی نظر ہو رہا ہے. اور اگر ہم جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا ہیں اپنے آپ کو ان کے علوم کا وارث اور امین کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم قاسمی نسبت یعنی حضرت نانوتوی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے علوم کو نہ صرف یہ کہ اختیار کرنے پر آمادہ ہیں بلکہ ان علوم پر جو کتابیں حضرت نانوتوی نے لکھی ہیں ہمیں ان کتابوں کا نام بھی نہیں پتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں بہت مشکل ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں، آسان ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے. اگر آپ شرع عقائد سمجھ کر پڑھ لیں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ سمجھ کر آسانی کے ساتھ نہ پڑھ سکیں. انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فکری ارتداد کے مقابلے کی ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے. ہم گفتگو کریں اپنوں سے بھی غیروں سے بھی، اصول کی روشنی میں گفتگو کریں اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کریں. اگر ان تین باتوں کو آپ نے پلے باندھ لیا تو دنیا میں کوئی بھی جو آپ کے حلقے میں ہوگا مرتد نہیں ہو سکے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.